ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لاکھ و زیبا ہے، اور ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیزوں، بچوں، دیگر سامعین و سامعات، خطبہ جمعہ کا سلسلہ جس موضوع پر جاری ہے وہ ہے سب سے اچھا مسلمان کون۔ گزشتہ جمعہ کئی حدیثیں آپ سن چکے ہیں، غالباً 3 یا 4 نقطے آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ تو آپ نے پہلا سنا تھا وہ انسان، وہ مسلمان سب سے اچھا جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ دوسرا آپ نے سنا تھا وہ انسان، وہ مسلمان اچھا ہے جس کے اخلاق درست ہوں۔ اور تیسرا آپ نے سنا تھا وہ انسان اچھا ہے جو قرض کی ادائیگی میں اچھا ہو۔ اور چوتھا آپ سن چکے تھے وہ انسان اچھا اور بہتر ہے جس کی شر سے لوگ محفوظ رہے اور اس کی خیر سے امید رکھے۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ اس کی جو حدیث تھی اس کو ایک بار اور سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ہی اہم ترین پوائنٹ ہے۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ خیرکم یرجا خیرہ ویؤمن شرہ۔ اسی پوائنٹ پر ایک حدیث سن لیجئے۔ تم میں سے بہترین انسان وہ انسان ہے خیرکم، تم میں بہتر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کہا تو یعنی تمہارے سے مراد مسلمان ہی خاص طور سے ہے، مسلمان میں بہتر۔ تو خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جس کی خیر سے لوگ امید رکھے، ولا یؤمن شرہ، اور اس کی شر سے محفوظ رہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وشرکم من لا یرجا خیرہ، سب سے بدترین تم میں سے وہ آدمی ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو، جس کی خیر کسی کو نہ پہنچے، جس کی اچھائی کسی کو نہ ملے، بلکہ کیا ہو ولا یؤمن شرہ، اس کے شر پہنچے، شر سے معمون نہ ہو، تو بدترین آدمی ہو۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر کسی کا خیر نہیں کر سکتے تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ معاشرے میں، سماج میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں، مگر گھر میں لوگ پریشان رہتے ہیں، بیوی بچے پریشان رہتے ہیں۔ وہ اچھی طرح سنیے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو تم میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور سنو تم میں بہتر ہوں اپنے اہل کے لیے۔ دیکھو میرا جو اخلاق ہیں وہ بہتر ہیں۔
اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں اچھے ہیں اور باہر برے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ سب سے پہلے خیر کا جو معاملہ ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ سب سے زیادہ مستحق ہمارے حسن سلوک کے ہمارے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں۔ تو نبی نے کہا تم میں سے بہتر جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، ترمذی کی ہے۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنیے، آپ نے کہا نمبر 6 میں تم میں بہتر وہ ہے جو نماز میں کندھے کو نرم رکھے۔ ہمارے نمازی بھائیوں کے لیے خاص طور سے ہم نے وہ پوائنٹس نوٹ کیا تھا، آپ کو بتایا تھا گزشتہ جمعہ کہ کس کس موقع پر نبی نے کہا کہ تم مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے، وہ میں نے نوٹ کیا تھا۔ تو ایک جگہ آپ نے نماز کے دوران بھی کہا، یعنی نماز کے دوران کون آدمی اچھا سب سے تم میں سے بہتر، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں بہتر وہ آدمی ہیں، وہ لوگ ہیں جو نماز کے دوران اپنے کندھے کو بھائیوں کے لیے نرم رکھے۔ کیا مطلب؟ صف میں کوئی آ گیا تو اب اس کو جگہ نہیں دینا ہے، کندھا کڑا کر لینا ہے، جگہ گھیر لینا ہے، ایسا نہیں۔ آ گیا، اچھا تھوڑا سا ادھر آپ بھی ہٹیے، ہم تھوڑا ہٹتے ہیں، بیچ میں جگہ دینے کا۔ اگر کوئی صف میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کو جگہ دے۔ کندھے کو نرم رکھنا، کھڑے ہو گئے، ہمارے بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو پورا ٹائٹ رکھتے ہیں، کسی کو بہت پریشانی ہو رہی، نرم کیجئے، تھوڑا نرم کیجئے، اس کو تکلیف نہ ہو، کھڑے ہونے میں بھی آپ سے تکلیف نہ ہو آپ کے بھائی کو۔ کندھے کو نرم رکھے، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کندھا سٹنا چاہیے، تبھی تو آپ نے کہ کندھے کو نرم رکھو۔ جو ایک دم دور دور کھڑے ہو جائیں گے اگر صف میں تو پھر کیا بات آتی ہے کندھا نرم کرنے کی؟ کوئی بات ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو کندھا سٹنا چاہیے۔ مناکب فی الصلاۃ، اپنے مناکب کو، اپنے کندھوں کو نرم رکھو، یعنی جگہ اگر کوئی تھوڑا کمی بیشی ہو رہی تو تھوڑا ایڈجسٹ کیجیے۔ تو یہ آپ نے کہا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں 672 اور ابن ماجہ میں 1566 حدیث نمبر ہے۔ تو یہ تم میں سے بہتر کے لوگوں کے۔ نمبر 7، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ انسان بہتر ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں کا وہ مسلمان بہت اچھا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، اطعم الطعام، کھانا کھلائے۔ آپ نے یہاں یہ نہیں کہا غریب کو کھلائے، آپ نے سرے سے کہا کھانا کھلائے۔ غریب تو اول ہے آپ کے کھانا کھانے کے مستحق، دوست احباب کو بھی، چاہے مالداری کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اسلام میں دعوت کی بڑی اہمیت ہے، ایک دوسرے کو دعوت دینے کی بڑی اہمیت ہے، اس میں محبت بڑھتی ہے، اس میں بھائی چارہ بڑھتا ہے، اس میں بہت اخلاق بنتے ہیں۔ اس لیے کہا آپ نے خیرکم من اطعم الطعام، تم میں بہتر وہ آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو کھانا کھلائے، ورد السلام، اور سلام کا جواب دے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، خاص طور سے جو گاؤں کے رہنما قسم کے لوگ ہیں، ان کو کوئی سلام کر رہا تو منہ ہلا دیا، جواب نہیں دیتا۔ خاص طور سے علماء کرام کی جماعت ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، سلام کیا ان کو یا سر ہلا دیا، مسکرا دیا۔ ایسا ہے حدیث میں؟ نہیں ہے، حدیث میں سلام کا جواب دینا چاہیے، اور جواب وہ بھی نبی نے کہا کہ بہتر دے، بہتر دے۔
اس سے اچھا دے، یعنی السلام علیکم کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے موقع پر اور سلام کا جواب دینے کے موقع پر بھی کہا کہ یہ سب سے اچھا انسان ہے، سب سے اچھا مسلمان ہے۔ خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ یہ حدیث احمد کی ہے 23971، اور بھی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ نمبر 8، تم میں سے وہ اچھا انسان ہے جس کی لمبی عمر ہو مگر عمل نیک ہو۔ صرف لمبی عمر نہیں، بہت عمر پالی آپ نے اور سب غلط سلط کام کر کے زندگی گزارے، بیکار ہے۔ نبی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، یہاں کہا لوگوں میں سب سے بہتر، تمام لوگوں میں سب سے بہتر، کہیں کہیں کہا تم میں سب سے بہتر، کہیں کہیں کہا آپ نے تمام انسانوں میں بہتر، یعنی شروع سے لے کر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان۔ تو کہا آپ نے خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، تمام لوگوں میں بہتر وہ آدمی ہے جس کو لمبی عمر ملے اور نیک عمل کرے، اس لمبی عمر میں عمل اس کا نیک ہو، اعمال اچھے ہوں، تو تم میں سے بہت بہتر آدمی۔ نمبر 9، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ سب سے زیادہ فائدہ لوگوں کو پہنچانے والے ہو۔ حالانکہ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد یہی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو اچھائی عطا کرے، خیر لوگوں کو ملے اس سے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس، تمام لوگوں میں بہتر وہ آدمی ہے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے۔ آج ہم صبح سے شام تک اپنا تجزیہ کریں کہ کتنے لوگوں کو ہم سے فائدہ پہنچا اور کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی۔ ہم لوگ تو ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن سے تکلیف ہی زیادہ پہنچتی ہے، خیر تو بہت کم۔ صبح سے لے کر، ایک چھوٹی سی مثال، صبح سے لے کر شام تک آپ نے کتنے لوگوں کی اچھائی کو بیان کیا اور کتنے لوگوں کی برائی کو بیان کیا۔ ہماری زبان میں اچھائی تو کسی کی آتی ہی نہیں ہے سوائے برائی کے۔ اگر اچھائی ہے بھی، مانتے بھی ہیں، پھر بھی کبھی زبان میں نہیں لاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، کیا سکھایا کہ اصل خیرخواہ تمہاری وہ ہے جو تمہارے پیچھے تمہاری اچھائی بیان کرے۔ لیکن اچھائی نہیں ہے، ہزار اچھائیاں ہیں اور ایک برائی نظر آ گئی، ان تمام ہزاروں کو چھپا کر وہ ایک برائی بولے گا، وہ ایک برائی لوگوں کے سامنے ذکر کرے گا، یہ کرے گا، ہاں دیکھو آج ایسا کہہ دیا نا، بہت اچھا بنتا ہے، ساری اچھائیوں پر ایک برائی کو لاتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر آدمی وہ ہے تم میں سے جس سے لوگوں کو اچھائی پہنچے، خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، وہ سب سے بہتر۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے ساتھی اور اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہو، اپنے ساتھ میں رہنے والے کے لیے اور پڑوسی کے لیے۔ ہمسائے سے مراد جو آپ کے ساتھ کاروباری طور پر رہتے ہوں یا پھر ایک ہی گھر کے طور پر آپ گھر کے پڑوس ہوں، وہ اس کے لیے اگر آپ بہتر ہیں تو تمام لوگوں میں بہتر۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ،
دوستوں میں اچھا وہ انسان جو دوستوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اس کا ساتھی اس سے خیر سیکھے، خیر لے، خیر پہنچے، اور اب پڑوسی کو بھی خیر پہنچائے۔ مگر بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی اٹھنے بیٹھنے والے کو گالی دے، برائیاں کرے، اس کی پڑوسی کے ساتھ گالی گلوچ کرے اور ان کے ساتھ برائیاں کرے، سب سے بدترین آدمی ہے۔ نمبر 11، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سچی زبان والے اور مخموم القلب ہو۔ سچی زبان، جب بولے تو سچ بولے، اور مخموم القلب بتا رہے ہیں حدیث میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس ذو القلب المخموم، لوگوں میں، تمام لوگوں میں بہتر وہ آدمی ہے جو مخموم القلب ہو، واللسان الصادق، اور سچی زبان والا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والا تو سمجھ گئے، جو سچ بولتا ہو، صدق لسان ہو، مگر یہ مخموم القلب کیا ہے؟ سوال کیا؟ اسی حدیث میں، یہ حدیث صحیح الجامع البانی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 3291 کنز المال میں بھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مخموم دل والا وہ آدمی ہے جس کا دل برائیوں سے بچا رہے، جس پر گناہ نہ ہو، جس کے دل میں بغض و حسد نہ ہو، اور جو باغی نہ ہو، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو۔ اتنا سارا معنی ہے اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پوری تشریح ہے اس کی۔ سچ مخمول دل، جس کے دل صاف ہو، کسی کے لیے بغض حسد کینہ نہ ہو، کسی کے بارے میں برا خیال نہ رکھتا ہو، باغی نہ ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو کسی کو۔ دھوکہ دینا دل سے ہی ہوتا ہے، صحیح آپ کا دل ہے تبھی آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیجیے گا۔ یہ میں نے آپ کو جلدی 11 پوائنٹس پیش کیے، مجھے چند باتیں سیاست پر بھی رکھنی تھی، اس لیے میں نے اس کو جو شارٹ کیا۔ ہمیں ان باتوں کو نوٹ کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، خاص طور سے کہ اچھا انسان بننے کے لیے ہم میں سے اچھا انسان کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں میں آپ کو، قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سیاست پر۔ اسلام سیاست سے خالی نہیں ہے، اسلام سیاست سے ہٹ کر نہیں ہے، مگر ہماری سیاست اچھی ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ الیکشن آ رہا ہے، چند باتیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ لوگ الگ الگ اوپینین پیش کر رہے ہیں، کوئی کسی پارٹی سے جڑے، کوئی کسی پارٹی سے جڑے ہیں، کوئی کسی پارٹی سے جڑے ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ 10 آدمی ادھر ہو جائیے، 10 آدمی ادھر ہو جائیے، 10 آدمی ادھر ہو جائیے، نہیں، اسلام اتفاق سکھاتا ہے۔ اتحاد ہو کر، آپ کی ایک وقعت ہے، آپ مسلمان ہیں، کوئی ڈیسیزن لینا چاہیے بیٹھ کر سمجھ کر کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے۔ سب اپنا اپنا، جس کو جس سے فائدہ ملا ہے وہ اس کی طرف بول رہا ہے، جس کو 5-10 ہزار روپے کسی سے مل گیا وہ اس کی طرف بولتا ہے، جس سے فائدے کی امید ہے آگے اس سے فائدہ ہم لے سکتے ہیں اس کی طرف بول رہا ہے۔ ایسا نہیں کیجیے، مستقبل دیکھیے، فیوچر دیکھیے۔ آج ہندوستان میں اسلام اور مسلمان کس قدر بدنام ہے، آج مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایسا کیجیے آگے آپ کا کام آ سکے، آپ کو کچھ ایسا مل کر کسی شخص کو چننا چاہیے جو آپ کے اسلام کے لیے کچھ حفاظت کی طاقت رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے
ہم لوگوں کے اندر کوئی لیڈر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، چند آدمی ادھر ہو جاتے ہیں، چند آدمی ادھر ہو جاتے ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم نے ایک بار ایک میسج سنا تھا، اور جب کہ 3-4 آدمی سے سنا، ایک لیڈر نے کہا ارے کہاں جائیں گے، ہمارے سوائے اس کے پاس کوئی آپشن ہے کیا؟ بی جے پی والے اس کو ماریں گے، کاٹیں گے، وہ پارٹی والے اس کے ساتھ یہ کام کریں گے، اس پارٹی والے نے وہ دھوکہ دیا۔ میں کہتا ہوں قرآن و سنت میں سیاست کے تعلق سے کیا کہا، اور ہمیں خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ان چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ اور آیت نمبر 23 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھی ہوں، اگر تمہارے بھائی بھی ہوں، اور کفر و شرک کو ایمان پر ترجیح دیتا ہو، اسلام پر ترجیح دیتا ہو، اس کے ساتھ محبت کی گانٹھ مت جوڑو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، ہمیں حکم دیا باضابطہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اب آپ ڈھونڈیے گا کہ ابھی تو ہمارے درمیان کون اتنا اچھا ایمان صحابہ کرام کی طرح ایمان والا ملے گا، تو یوں ڈھونڈیے گا تو ہم میں سے کون نمازی ہے جو صحابہ کرام کی طرح ہے؟ تو کیا ہماری نماز قبول نہیں ہوتی؟ ہم میں سے جو اچھا ہے، ہم میں سے جو اچھا، یا جس کو آپ سلیکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان میں سے اسلام کے لیے کون اچھا ہے؟ اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے، اسلام کے لیے کون شخص اچھا ہے، اس کو کیجیے نا، آپ سلیکٹ کیجیے نا، اس سے محبت رکھیے نا۔ دیکھیے یہ میرا اوپینین قرآن و سنت کی روشنی میں، باقی کیا کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کسی بھی اس شخص کو جو اسلام پر کفر و شرک کو ترجیح دیتا ہو، اس سے محبت ہوتا ہو، تو اس کے ساتھ آپ کیوں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں؟ یہ منع کر رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اللہ نے آگے کہا اور پھر بھی تم میں سے کوئی اگر نہ مانا اور ویسے ہی کیا، اس بات کو نہ مانا اور ویسے ہی کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ظالم لوگ ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی، تم میں سے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تم مسلمانوں میں اگر اللہ کے کہنے کے مطابق تم نے نہیں کیا تو پھر تم ظالم ہو۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظالم کہا ہے۔ ایک آیت اور سن لیجیے، ہم 4-5 آیتیں نوٹ کیے تھے، ایک آیت اور سن لیجیے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے اور آیت نمبر 3 ہی میں ہے۔ اسٹرکٹلی حکمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہ کرے، مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار و مشرکین کو اپنا لنگوٹ یار بنائے، اپنا حق ان کو دے۔ اولیاء ایسا نہ کرے تم میں سے کوئی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور آگے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، نہیں مانا اگر کسی نے ایسا ہی کیا غلط، تو پھر کیا ہے؟ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی نگرانی نہیں، کوئی حفاظت نہیں، وہ اپنا سمجھے۔ پھر وہ کفار مشرکین کے حوالے۔ ہاں آگے کہا
کوئی کوشچن کر سکتا ہے کہ حالات ایسے ہیں. آگے کہا الا ان تتقوا منہم تقاتن، اسی دور کے لیے کہا اللہ نے 1400 سال پہلے. ہاں اگر تمہیں کچھ ایسا ڈکلیئر کرنے میں پریشانی ہو تو بظاہر ظاہری طور پر کفر و شرک کا مسئلہ ہے اور ایمان اسلام کا مسئلہ ہے، تو بظاہر طور پر ظاہری طور پر ان کے ساتھ آپ رہو، بظاہر ظاہری طور پر، اندرونی طور پر نہیں. مگر ہمارے کتنے بھائی ہیں کہ اس بات کو بولتے ہیں ارے ہم تو مصلحتاً ہے، لیکن وہ آدمی غلط کی طرف لوگوں کو کنونس بھی کر رہا ہے، تو کیسے مصلحتاً ہے آپ تو حقیقت میں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ نے کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے سے ہی ڈرا رہا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ایک دو باتیں اور سن لیجیے سورہ مجادلہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہت ہی اہم بات تھی اس لیے میں نے اس کو چھوڑا نہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی قوم کو، کسی بھی مسلمان کو ایسا ہرگز نہیں پائیں گے، اگر مسلمان ہے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیسا؟ آگے دیکھیے. اگر وہ مسلمان ہے یہ نبی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ پر بھی ایمان ہو، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو، اور اللہ کے رسول کی کھلا مخالفت کرنے والے کا ساتھ دیتا ہو، اس سے محبت رکھتا ہو. ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں پائیں گے آپ. اب ہم لوگ کس کیٹیگری کے مسلمان؟ ان لوگوں کے ساتھ جو وپن اسلام کے پرچم کے خلاف ساری باتیں علی الاعلان کہتے ہوں، ان کے ساتھ ہم گٹھ جوڑ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، قرآن کی آیت ہے سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58 اور آیت نمبر 22. پڑھیے گا ایک بار، لمبی آیت، اس میں اور بھی بات ہے. یہ بہت شارٹلی اور اہم بات تھی کہ نبی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ قیامت تک ایسا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسی قوم نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لیکن ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. چاہے اس مسلمان کا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، گٹھ جوڑ نہیں رکھے گا، محبت نہیں رکھے گا. چاہے اس کے بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، قبیلے والے، خاندان والے کیوں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، اور غلط لوگوں کو ترجیح دیتا ہو مسلمانوں پر. ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے مختصر عرض کیا، ہمیں سوچ سمجھ کر آدمی سلیکشن کرنا چاہیے. اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. جو صحیح بات ہے اللہ اسی سے اور اسی پر ڈیسیجن لینے کی توفیق عطا فرما. خصوصاً ہمارے رہنماؤں کو، ہمارے ان لوگوں کو جو آگے رہتے ہیں، اللہ انہیں قرآن و سنت کے مطابق ہر فیصلہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سبوں کو ہر حال میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے. ہمارے تمام بزرگوں کو اللہ صحت یابی عطا فرما دے. ہمارے تمام بھائی بہن ماں باپ جو حالت اسلام پر گزر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ انہیں جنت الفردوس سے مقام عطا فرما. ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات و ذکر الحکیم.